ملک بھر میں ان دنوں حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ فرقہ پرست عناصر کی جانب سے مسلمانوں سے متعلق ہر چھوٹے سے چھوٹے معاملے کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ یہاں تک بعض ایسی چیزیں جو خالص حب الوطنی پر مبنی ہیں، ان پر بھی نہ صرف اعتراضات کیے جا رہے ہیں بلکہ مقدمات بھی درج کیے جا رہے ہیں۔ متحدہ ہندوستان کے شاعر علامہ اقبال نے 1902 میں ہندوستان کی شان میں ایک نظم لب پہ آتی ہے دعا بن کر تمنا میری تحریر کی تھی، اور اس نظم کے ایک ایک لفظ سے حب الوطنی کا جذبہ اجاگر ہوتا ہے اور اس کا ایک شعر ملک کی تعریف و توصیف بیان کرتا ہے۔ یہ نظم مسلم آبادی والے اسکولوں اور دیگر اسکولوں میں بھی ہر صبح اسمبلی میں پڑھائی جاتی ہے۔ ہندوستان کی سب سے بڑی ریاست اتر پردیش کے ضلع بریلی میں اس نظم کے پڑھائے جانے پر ایک سرکاری اسکول کی پرنسپل اور ایک استاد کے خلاف صبح مقدمہ درج کیا گیا اور اس الزام کے تحت پرنسپل کو معطل بھی کر دیا گیا۔ ایک شکشا متر وزیر الدین کے خلاف تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اسمبلی میں نظم پڑھتے ہوئے ایک ویڈیو وائرل ہونے کے بعد مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے الزام میں یہ کیس درج کیا گیا ہے۔ سرکاری اسکول کی پرنسپل کو معطل کیے جانے اور دوسرے ایک استاد کے خلاف کی گئی کارروائی کے خلاف کئی قائدین، سماجی کارکنوں کے بیانات منظر عام پر آ رہے ہیں، جنہوں نے اس پر اعتراض کیا ہے اور اسے زیادتی سے تعبیر کیا ہے۔ سینئر صحافی راجدیپ سردیسائی نے لب پہ آتی ہے دعا تنازع پر تبصرہ کرتے ہوئے ٹویٹر پر لکھا کہ یہ مشہور دون پبلک اسکول میں جہاں بھارت کے امیر ترین لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں بھی پڑھائی جاتی ہے۔ انہوں نے لکھا، یہ کہاں آ گئے ہم افسوسناک۔ ایک اور صارف نے یہ نشاندہی کی کہ اس کا استعمال ویلہم اسکول میں بھی ہوتا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ اسکول اسمبلی میں لب پہ آتی ہے پڑھایا جانا ایک عام سی بات ہے۔ یہ کیسی افسوسناک حالت ہے۔ یہ لوگ اتنے غیر محفوظ کیوں محسوس کرتے ہیں؟ یہ مایوس کن اقدامات ہیں۔ بھارت کے سابق نائب وزیر اعظم لال کرشن اڈوانی کے سابق مشیر سدھیندر کلکرنی نے کہا کہ میں بی جے پی میں سمجھدار لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سمجھیں اور بولیں کہ یو پی میں اسکول کی پرنسپل کو معطل کرنا غلط، احمقانہ اور بھارت مخالف کارروائی ہے۔ 3 سال پہلے اکتوبر 2019 میں ضلع پیلی بھیت کے ایک سرکاری پرائمری اسکول کے ہیڈ ماسٹر کو بھی لب پہ آتی ہے پڑھانے کے باعث اسی تنظیم کے مقامی کارکنوں کی شکایت کے بعد معطل کر دیا گیا تھا۔ تنظیم کے کارکنوں نے الزام لگایا تھا کہ استاد نے طلباء کو ایک مذہبی دعا پڑھائی جو عام طور پر مدرسوں میں پڑھی جاتی ہے۔ ایک اور واقعے میں اگست میں کانپور میں ایک اسکول کے منتظم کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا کیونکہ مبینہ طور پر اسکول میں صبح کی اسمبلی میں کلمہ طیبہ پڑھایا گیا تھا۔ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے طلباء کو کلمہ پڑھنے کے لیے مجبور کیا تھا، حالانکہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ صبح کی اسمبلی میں اسلام کے علاوہ ہندو، سکھ اور عیسائی عقیدے کی دعائیں بھی پڑھائی جاتی ہیں۔ بیورو رپورٹ، تبصرہ پوائنٹ۔